اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد الحج اذن فی الناس فاجتمعوا فلما اتى البیداء احرم رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اعلان فرما دیا، پھر لوگ جمع ہو گئے، پھر جب میدان میں پہنچے تو احرام باندھا۔ اس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک حج فرمایا اور کل 4 عمرے آپ نے فرمائے ہیں اور ایک حج فرمایا۔ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حج فرمایا تو آقا جی نے اعلان کروا دیا، بھائی فلاں تاریخ کو ہم نکلیں گے، جس بندے نے ہمارے ساتھ جانا ہے وہ اکٹھے ہو جاؤ۔ پورے مکہ مدینے میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ جناب آؤ سارے مل کے حج کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو حج کیا جائے گا وہ آئندہ امت کے لیے ایک دلیل ہو جائے گی، کیونکہ صرف اور صرف سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریعت ہے، باقی کسی اور کا عمل یا فعل وہ شریعت نہیں ہے۔ ہم اس کو مستحب کے درجے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن جو شریعت ہے وہ حضور کا عمل ہے، حضور نے جو کر دیا ختم ہوگی بات۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سارے جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں وہ برکت حاصل کر لیں میرے ساتھ حج کرنے کی۔ جس نے میرے ساتھ جانا ہے، تمنا ہوتی ہے نا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جاؤں، میں اپنے مرشد استاد کے ساتھ جاؤں، تو اس کائنات میں سب سے بڑی فضیلت والی ذات تو ایک ہی ہے اور وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اس میں محدثین کہتے ہیں 1,00,000 یا 30,000 یا 24,000 یا 20,000، البتہ 1.25 سے زیادہ حضور کے غلام حضور کے ساتھ گئے، 1.25 سے زیادہ، یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 سے زائد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل مبارک سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی نیک عمل کرنا ہو یا عبادت کرنی ہو تو اعلان کر دینا چاہیے کہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اکیلے اب میں جب عمرے میں گیا نا جی، تو وہاں پر جب کوئی جنازہ آتا تھا تو پہلے اعلان کر دیتے تھے، بھائی جنازہ آ رہا ہے، ہاں جی، عربی میں اعلان کرتے تھے جنازہ آ رہا ہے، مرد بالغ کا ہے یا بچے کا ہے، تو بھائی اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو وہ اعلان کا فائدہ یہ ہوتا تھا لوگ پھر نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے، ورنہ نماز کے بعد اٹھ کے فوراً دوڑ پڑتے، چلے جاتے ادھر ادھر، لیکن جب وہ اعلان کرتے تھے بیٹھ جاتے تھے، پھر کئی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہو جاتے تھے۔ عبادات کے لیے اعلان کرنا یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ اس کو بدعت کہنا یہ بڑی جرأت کی بات ہے، بڑی جرأت کی بات۔ بھئی حضور نے اکٹھا کر دیا۔ اجتماعی عبادت کا اپنا ایک مزہ ہے۔ وہاں پہ چاند گرہن لگا تھا، چاند گرہن سے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی نماز ہم ادا کریں گے، چاند گرہن کے آ جاؤ۔ تو وہ سارے جتنے بھی مدینہ شریف میں لگا تھا تو وہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے وہ سارا پوری مسجد نبی پر گئی، حالانکہ بہت وسیع مسجد نبی ہے، چھوٹی موٹی نہیں، بہت وسیع مسجد نبی بھر گئی۔ تو اجتماعیت کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے اگر کوئی اعلان کر دے تو وہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، اس حدیث پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ فلما اتی البیداء احرم، جب وہ میدان میں پہنچے تو آپ نے احرام باندھا۔ نہیں، یہ احرام باندھا نہیں تھا، یہ پیچھے میں حدیث پاک میں آپ کے بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ذوالحلیفہ میں حضور نے احرام باندھا تھا، وہ میقات تھی۔ جب مدینے سے آپ جاتے ہیں نا جی مکے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، تو ذوالحلیفہ وہ مقام آتا ہے، وہ میقات ہے جہاں پہ
یہاں پر اس میدان میں حضور نے ظاہر فرمایا تھا اپنا احرام. ظاہر کرنا اور بات ہے، باندھنا اور بات. میقات نکل گئی تو پھر تو دم پڑ گیا. میقات تو نکل گئی، اگر آپ حرم کے حدود میں داخل ہو گئے تو ختم ہوگی بات، پھر تو دم پڑے گا. ہاں جی، کیا پھر دوبارہ واپس جاؤ؟ تو حضور وہاں پر باندھ کے، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں یہ بات دیکھی تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر احرام کا اظہار فرمایا تھا، ظاہر فرمایا تھا. ظاہر فرمانا اور ہوتا ہے، باندھنا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بات یہ ہوگی. پھر اللہ تعالی اپنے حبیب کا صدقہ کرم کرے، زندگی رہی نہ تو میں یہ اگلی حدیث پاک جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، بہت طویل حدیث پاک ہے، وہ کبھی میں سناؤں گا. انسانیت کا سب سے پہلا رہنما اصول اگر کوئی ہے، انسانیت کا اگر کوئی رہنما اصول ہے تو وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے. آپ خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھ لیں پوری. اچھا، یہ مجھے کل پرسوں پتہ چلی یہ بات. امریکہ کی سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے جتنے بڑے بڑے اس دنیا کے قانون دان آئے ہیں، ان قانون دانوں کی تصویریں مجسمے بھی بنائے ہیں اور ان کا قانون بھی شامل کیا ہے. حالانکہ ہم اس بات کے قائل تو نہیں ہیں، مجسمے کے یا تصویر کے ہم تو قائل نہیں ہیں، لیکن آج بھی امریکن سپریم کورٹ کے عمارت کے اوپر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجسمہ اور قانون لگایا ہوا ہے. آج بھی قانون اگر کوئی غیر مسلم بھی مانتا ہے نا کہ یہ انسانیت کا قانون ہے، تو وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع. میں نے جب کلاس پڑھی تھی نا جی، پہلی کلاس، اس وقت جو ہمارا ٹوٹل ساز و سامان تھا نا، وہ تھا ایک سلیٹی، تختی، قلم دوات اور ایک قاعدہ. یہ ہمارا کل ساز و سامان تھا. سلیٹ میں لکھنا جی، کوئی کاپی شاپی کوئی نہیں. قلم دوات سے ایک دفعہ جانا جی، تختی پوچھ کے جانا اور وہاں پہ تختی لکھ کے آ جانا. بس ایک طرف ایک ABC لکھ دینی یا 1 2 3 لکھ دینی، ایک طرف علی بے لکھ دینی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور ایک طرف وہ جو قاعدہ بھی ہمارے پاس ہوتا تھا، ایک طرف علی بے ہوتی تھی اور ایک طرف ABC ہوتی تھی. یہ ہمارا کل قاعدہ تھا جی، پورا نصاب تھا پہلی کلاس کا. چھٹی کلاس میں جا کے ہمیں انگریزی لگی. آج کے بچے کو آپ دیکھیں نا جی، آج کے بچے کا ہر سکول کا الگ نصاب ہے. آکسفورڈ کا الگ ہے اور بورڈز کا الگ ہے، ساروں کا الگ ہے. یعنی یہ 47 سال کے اندر اتنا نصاب بدل گیا ہے کہ آج بچوں کو گدھا بنا کے پورا لاد کے اسکول لے جاتے ہیں. اور پھر اس وقت صرف ایک ہی کلاس تھی، 1 2 3 چل بھیا کے دوڑی جا. آج پلے گروپ الگ ہے، نرسری الگ ہے، پریپ 1 الگ ہے، پریپ 2 الگ ہے، نرسری 1 نرسری 2. وہ 5 7 کلاس سے تو پہلی کلاس سے پہلے ہی پڑھا دیتے ہیں. دماغ خراب کر دیا ہوتا ہے بچوں کا بالکل. اس لیے ساڈے آج کل گواچے منڈے پھرتے ہوندے ہنے نال ہی بیچارے نسیان دے مریض بھول جاندے نے ہنے نال ہی بچے. اس واسطے مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، 47 سال کے اندر ابھی تک یہ پورا پاکستان کا محکمہ تعلیم اس بات پر متفق نہیں ہو سکا کہ نصاب کیا ہونا چاہیے. ایک نصاب ہے، وہ ہے اللہ کے رسول کا اور میرے اللہ کا، جو 14 صدیوں سے ایک ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں. 47 سال پہلے بھی میں نے جب قرآن پڑھا تھا نا جی، اس وقت بھی یہی تھا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہا تھا، والناس پہ ختم ہو رہا تھا. آج 47 سال بعد بھی وہی پہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ حدیث جب میں زمانہ طالب علمی کے اندر تھا، ہم درس نظامی کر رہے تھے، دورہ حدیث کے اندر ہم نے یہی حدیثیں پڑھی، اور مجھے دورہ حدیث کیے ہوئے بھی زمانہ ہو گیا، 30 سال سے زیادہ ہو گیا. 30 سال کے بعد بھی ہمارا نصاب وہی ہے، نصاب نہیں بدلا. چارٹر وہ جو حضور پیش کر کے گئے تھے، قانون پیش کر کے گئے تھے، وہ قانون آج ابھی زور کے ٹائم مجھے خان صاحب نے روک لیا کہ آپ کی کلاس میں سے میرے سارے جتنے بھی بچے پوتے تھے وہ سارے چلے گئے. تو میں نے کہا اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، قصور تو آپ کا ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جی میری کلاس کا ٹائم اور آپ کی ٹیوشن کا ٹائم تو ایک ہو چکا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم ٹیوشن تو نہیں چھوڑ سکتے، سپارہ چھوڑ دیں گے.
تو آپ کے بچے تو سارے چلے گئے، اس میں آپ بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کہا ان سے کہو کہ آدھا گھنٹہ آگے کر دیں. کہتے جی ہم جو ہے نا جی ٹیوشن کی خاطر سپارے کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ٹیوشن کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. میں کہا قرآن کو میں آگے پیچھے نہیں کر سکتا، تم اپنے نظام کو آگے پیچھے کرو. قرآن وہیں کا وہیں رہے گا، نظام مصطفیٰ وہیں کا وہیں رہے گا، یہ تعلیم نہیں بدلے گی، یہ نظام ویسے کا ویسے ہی رہے گا. 14 صدیوں سے اللہ نے نہیں بدلا، اس کے حبیب نے نہیں بدلا، اور 14 صدیوں میں علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قانون ایک ہی کافی ہے بندے کی ہدایت کے لیے. آج بھی کوئی قرآن پڑھے اور حدیث پڑھے کامیاب ہے، وہ جنتی ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا نصاب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس میں بابو مجھے یہ بتائیں، آج کل بچوں نے یہ ٹیوشنوں میں اور یہ اسکولوں میں اتنا ٹائم برباد کر دیا. میرے بچے کا صبح سالانہ پیپر بھی ہوتا ہے نا، یہاں پہ بیٹھ کے منزل سنا رہا ہوتا. میرا یقین یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے ان کی دنیاوی پڑھائی میں برکت ہوگی، نحوست نہیں ہوگی. ان کے ذہنوں میں کسی نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ اگر تیرا بچہ ٹیسٹ کے دوران یا سپارہ یا وہ پیپر کے دوران سپارہ پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تو تیرا بچہ فیل ہو جائے گا. میں کہتا ہوں بندہ خدا، تجھے دنیا کے امتحان کی تو بڑی فکر لگ گئی ہے، وہ مرنے کے بعد جو امتحان تیرا شروع ہونا ہے اس کی کیا کر رہا ہے تو؟ کون سے کارنامے سر انجام دے دیے ہم نے؟ ہاں یہ ضرور ہے، جو قرآن اور حدیث کے ساتھ وفا کر کے جائے گا اس دنیا میں بھی عزت پائے گا، قبر میں بھی عزت پائے گا، اللہ حشر میں بھی اس کو عزت دے گا. لہذا خدا کے واسطے اپنے بچوں کو دنیا کی خاطر دین سے دور نہ کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.